أمير المؤمنين وبولاية الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعطي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم ائمہ کی کامیابی و کامرانی کے لیے تعجیل ظہور امام زمان کے لیے ملک پاکستان کے استحکام کے لیے تمام محبان حسین اس مجلس میں موجود آپ تمام عاشقان و محبان و عزاداران سید الشہداء جو اس مجلس میں آئے ہیں، آپ سب کی حفاظت کے لیے اور آپ کی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. چونکہ اختتام مجلس پر ان دنوں میں ہر روز کوئی نہ کوئی شبی کرامت ہوگی، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ دعاؤں میں شریک ہوں گے. خدایا بحق محمد و آل محمد، بحق سید الشہداء، خدایا تجھے واسطہ سرکار دو عالم کا، ان کے اس نواسے کا، حاضرین کی تمام حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما. حاضرین میں جو تنگدست ہیں کاروبار کے حوالے سے، خدایا ان کے رزق میں برکت عطا فرما. خدایا
کے بارے میں روزانہ کہا جا رہا ہے، اور اسی طرح وہ تمام مریض جن کے لیے کہا گیا ہے، جن دوستوں نے مجھے حکمن کہا ہے، خدایا تمام مریضوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد، خدایا ہمارے آقا و مولا کا ظہور فرما۔ خدایا اس عزاداری کو برپا کرنے کے لیے جو حضرات زحمات اٹھا رہے ہیں، اور اسی طرح مومنین جس زحمات سے تشریف لا رہے ہیں، خدایا مجھ حکیم کی یہ گفتگو ان تمام چیزوں کو اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ خدایا عاشور قریب ہے، خدایا اس عزاداری کی مجالس کی حفاظت فرما۔ شیعہ سنی برادران جنہوں نے پاکستان بنایا اور یہی پاکستان بچائیں گے، خدایا ان میں اتحاد و اتفاق قائم فرما۔ خدایا خوارج زمان اور یزیدیت، ناصبیت اور خارجیت کا کو نیست و نابود فرما۔ امت کو ان کے شر سے بچا۔ امت میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بصیرت عطا فرما، جرأت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما۔ خدایا ہم سب کو جو سب سے عظیم موت ہے، خدایا شہادت کی موت عطا فرما۔ ہمارے آقا و مولا کا ظہور اور ان کے رخ انور کی زیارت نصیب فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ موضوع جیسا کہ اول محرم سے عرض کیا جا رہا ہے، شیعہ اور تشیع کے عنوان سے کچھ گزارشات، بہت سارے پہلو ہیں جو یقیناً اس عشر محرم میں ان سب کو بیان کرنا مشکل ہے، اور بعض مسائل ایسے ہیں جن کی وہ حیثیت نہیں ہے اگر انسان توجہ کرے یا گفتگو کا صحیح رخ اور صحیح انداز پاس ہو تو ان اختلافات کو انسان حل کر سکتا ہے اپنے مذہبی نقطۂ نظر سے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ سوال جب کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ان سوالات کی نوعیت کیا ہے، یہ اعتقادات سے تعلق رکھتے ہیں یا فروعات سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ یہ سوال کافی دن سے کر رہے ہیں کہ جی یہ اذان و اقامت جو ہے یہ سیاستہ میں ہے یا نہیں۔ دیکھیں اذان و اقامت خود واجبات میں شامل نہیں ہے، یہ تو اذان دینا تو مستحبات میں ہے۔ اگر کوئی انسان اذان دیے بغیر بھی نماز پڑھ رہا ہے وقت نماز کے داخل ہونے کے بعد، اس کی نماز درست ہے۔ لہٰذا یہ کوئی اس طرح کا سوال نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ سیاستہ میں شیعہ اذان و اقامت ہو، بابا وہ تو آپ کے مذہب کی کتاب نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے اہل سنت سوال کریں کہ فروع کافی میں ہمارا طریقہ نماز ہے یا نہیں۔ تو یہ دونوں طرف سے سوال بے معنی ہے، چونکہ جب کسی نے کسی مذہب کو قبول کر لیا تو وہ جو احکام انجام دے گا وہ اس مذہب کے مطابق انجام دے گا۔ لہٰذا وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ ایک الگ سلسلہ ہے، اگرچہ مناظروں میں تو بیان کیا جاتا رہا لیکن وہ روش درست نہیں ہے۔ اگر اس طرح آپ ہر شے اپنے مذہب کے فروعات کسی دوسرے میں ثابت کرنے کے پیچھے لگ جائیں تو وہ آپ کے مذہب کو تمام معنی تو قبول نہیں کر رہے۔ آپ کو اپنے مذہب کے بنیادی عقائد جن کی بنیاد پر وہ عقیدہ قائم ہے اس کے لیے وہ دلائل آیا دوسرے کی کتابوں میں کس طرح موجود ہیں، یہ ہے بنیادی سوال۔ مثلا جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں امیر المومنین کے حوالے سے، آیا ہم امیر المومنین کو بعد رسول جو افضل مانتے ہیں، جو افضلیت کے قائل ہیں، عالمیت کے قائل ہیں، انصفیت کے قائل ہیں، امامت کے قائل ہیں، آیا یہ صرف شیعہ کتب میں جو ہمارے ائمہ کے توسط سے احادیث ہم تک پہنچی ہے صرف ان میں موجود ہے یا نہیں؟ یہ برادران اہل سنت کی کتب میں بھی موجود ہے یا نہیں؟ مثلا جن احادیث کو ہم بنیاد بناتے ہیں، حدیث کبیر ہے، حدیث ثقلین ہے، یہ احادیث کا علماء اہل سنت کے نزدیک مقام تھا۔ یہ ہے وہ بنیادی سوال جو ہونا چاہیے اور جس کا جواب بھی دیا جانا چاہیے۔ اگر امیر المومنین کے حوالے سے وہ احادیث جو ہم پیش کرتے ہیں وہ تشیع کی طرح اہل سنت کتب میں
شیعہ اور تشیع کے موضوع میں ایک اہم ترین مرحلہ جو عموماً اتنا پروپیگنڈا کیا گیا، اتنا کیا گیا کہ زبان زدے خاص عام ہو گیا، اور حتیٰ میں ابھی آ رہا تھا تو ایک نوجوان نے بھی سوال وہی بھیج دیا کہ ہمیں سوال کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اور اس حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اصحاب کے بارے میں آپ برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ صحابہ کا برا بھلا کہنا یہ نہ شیعہ کی تعلیمات میں شامل ہے، نہ شیعہ کے عقائد میں شامل ہے، اور نہ الحمدللہ ہمارے کسی امتیازات میں یہ شامل ہی نہیں۔ صحابی کو برا بھلا کہنا تاریخ سے دیکھا جائے اس کا آغاز کس نے کیا؟ بات پہنچی ہے؟ اگر کسی کو تاریخ پہ نظر ہے، دیکھیں بھائی مولا علی علیہ السلام کو 3 امتیاز حاصل ہے، تین امتیاز۔ ایک وہ اہل بیت رسول میں سے ہے یا نہیں؟ ہے نا۔ دوسرا وہ صحابہ میں شامل ہے یا نہیں؟ بھائی صحابی کی عمومی معنی میں وہ شامل ہے۔ تیسرا وہ خلفائے راشدین میں شامل ہے یا نہیں؟ ہے نا۔ تو 3 حیثیتیں مولا علی کی ہر مسلمان کے نزدیک مسلم ہے۔ اب تاریخ میں دیکھیں کہ مولا علی کو برا بھلا کس نے کہا ہے؟ سلوات پڑھیں گے آپ سب مل کر بلند آواز سے۔ اب یہ تاریخ کی ایک حقیقت ہے جسے سب کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ اب دیکھیں بعض باتیں وہ کرتے ہوئے انسان ڈرتا ہے کہ کسی کے وہ جذبات و احساسات کو ٹھیس نہ لگ جائے، لیکن نوجوان برادران سے جو اہل سنت برادران آتے ہیں مؤدبانہ سوال تو کرنے کا حق رکھتے ہیں نا۔ یہ سوال کہ آج کے دور میں شیعوں کو اس وجہ سے کہ جی آپ صحابہ کو نہیں مانتے تو کافر کہا جائے، کچھ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کیا کہ یہ قتل کر دو، انہیں شیع کر دو، انہیں وہ کر دو۔ اس کی آج کچھ وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہمارا نقطہ نظر قرآن کے مطابق ہے یا نہیں، لیکن ایک سوال تو مؤدبانہ ہے کہ اگر آج کوئی صحابی کو نہیں مانتا تو وہ کہے گا ان سے کھا رہے، اور اگر کوئی مولا علی کی 3 حیثیتوں کے باوجود بھی مولا کو اس خلافت کی ترتیب میں 4تھے نمبر پر بھی نہ مانے، نہیں بات سمجھے گا۔ دیکھیں اگر کوئی مولا علی کو خلیفہ مان رہا ہے لیکن 4تھا نہیں مان رہا، بلا فصل مان رہا ہے، وہ تو کافر ہو گیا، اور جو ترتیب میں بھی نہیں مان رہا۔ بھائی جو 4 کی ترتیب عالم اسلام کے نزدیک مسلم ہے، جو اس 4 کی ترتیب میں 4تھا بھی نہ مانے، چلو آپ پوچھنا کا حق ہے لیکن میں وضاحت نہیں کر سکتا، اشارہ کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی 4تھا مان رہا تھا تو پھر مولا علی سے لڑنے کیوں آ گئے؟ سوال تو ہے نا مؤدبانہ، بھائی اگر 4تھا مانا جا رہا تھا تو پھر لڑنے کیوں آئے؟ اور جو لڑنے آیا وہ 4تھا نہیں مان رہا، اگر وہ 4تھا نہ مان کر بھی لڑ بھی وہ صحابی بھی رہ سکتا ہے، جنتی بھی رہ سکتا ہے۔ اور جب 4تھے پہ آپ اتنی رعایت دیتے ہیں تو باقی پر بھی دے دیں۔ لیکن یہ کوئی ایسی بات تو نہیں نا بھائی اگر رعایت اتنی دی جا رہی ہے اور دی گئی اور دی جا رہی ہے کہ آج تک ساری تعبیریں تو کی جا رہی ہیں، اب اگر آپ خلفائے راشدین
نقطہ نظر کیا ہے؟ یہ غلط ہے، سرے سے غلط ہے، اور ہماری بنیادی کتابیں پڑھی جائیں، سراسر غلط ہے کہ ہم سارے صحابہ کے حوالے سے نعوذ باللہ وہ بدبین ہیں۔ بدبین کا معنی سمجھتے ہیں؟ بدگمانی رکھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم تمام صحابہ کے بارے میں بدبین ہے، جہاں جب سے صحابی آ جائے شیعہ اس کا مخالف ہے، نہیں، یہ غلط ہے۔ ہماری احادیث، تاریخ اور ہمارا عمل اس کا مخالف ہے، ثابت ہو رہا ہے، ایسا نہیں۔ ہاں جو بات ہے وہ کر رہا ہوں، ہم تمام صحابہ کے بارے میں بدگمان نہیں ہے، لیکن سب کے بارے میں خوشبین بھی نہیں۔ نہیں، اب یہ لفظ دو بولے ہیں، وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہم نہ سب کے بارے میں ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں ماننے میں اور نہ چھوڑنے میں۔ ہم مانتے بھی ہیں تو قرآنی معیار کے مطابق، چھوڑتے بھی ہیں تو قرآنی معیار کے مطابق۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو دعویٰ ہو گیا، دلیل کیا؟ ہمارا پہلا سوال جس کا جواب ہم برادران اہل سنت کو سمجھ گئے، آپس میں قریب آنا۔ ایک بات اور کر دوں، اس ابحاث کا، ان بحثوں کا مقصد مسلمانوں میں اختلاف ڈالنا نہیں، بلکہ حقائق کو جان کے ایک دوسرے کے قریب آنا ہے۔ کیسے؟ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ شیعہ نقطہ نظر کیا ہے تو ہم ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں جانتے ہوئے، پھر ہم ایک دوسرے کے بارے میں دل میں وہ بدگمانی نہیں رکھیں گے۔ ایسا ہی ہے۔ اور خدا کی قسم، شیعہ اور صحابہ کی کو برا بلا کہنے کا سوچے بھی، صحابی رسول، اس کی عظمت، جس نے چہرے رسول کی زیارت کی، جس نے مولا کائنات کی زیارت کی، جس نے امام حسن و حسین کو دیکھا، ایسے صحابہ کے بارے میں شیعہ سوچے۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ شبیہ بنتی ہے نا، شبیہ، مثلا آپ جھولا ہے، علم ہے، ایسے ہی ہے نا، سلجھنا کی شبیہ ہے۔ آپ میری بات کی تائید کرو کہ ایسے شیعہ پہلے تشیع ہے وہ بولیے گا کہ یہ جو سلجھنا کی اب شبیہ نکالتے ہیں جو کہ امام حسین کا گھوڑا ہے، نہیں ہے نا، اس نسل سے ہے، نسل سے بھی نہیں، صرف نسبت ہو گئی۔ تو آپ احترام کر رہے ہیں یا نہیں؟ تو بھائی اہل سنت برادران سے مؤدبانہ عرض کر رہا ہوں، جو جن کے نزدیک ایک جانور کی صرف نسبت ہوئی ہے اس گھوڑے سے جس پہ حسین سوار ہوئے، تو وہ ان کا اتنا احترام کرتے ہیں، اور ان ہستیوں کی جنہوں نے رسول کی زیارت کی ہے ان کے بارے میں شیعہ یہ سوچے نہیں، یہ الزام ہے، تہمت ہے، کیوں لگائی گئی؟ تاکہ تاریخ میں تشیع کو بدنام کیا ہے، شیعہ کو بدنام کیا جائے، اور اس ذریعے سے وہ سارا پروپیگنڈا کر کے حقائق سے ہٹایا جائے۔ قرآنی نقطہ نظر کیا ہے؟ آیا سوال یہ ہے، آیا قرآن ہمیں یہ نظریہ دیتا ہے کہ جس پہ لفظ صحابی آ جائے آنکھیں بند کر دو؟ یہ نظریہ دیتا ہے؟ یہ دیتا ہے تو ثابت کر دے، ہم مان لیں۔ اگر قرآن صرف ایک قسم کو ذکر کرتا اور کہتا تمہاری ذمہ داری صرف یہ، ہم مان لیں۔ آیا قرآن میں اصحاب اور پیغمبر کی صحبت میں بیٹھنے والوں کی اقسام بیان ہوئی ہے یا نہیں؟ ہوئی ہے، ماشاءاللہ اہل مطالعہ ہے، ہوئی ہے۔ تو وہ قرآنی نظریہ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ہم سب کو ایک جیسا نہ مانیں۔ قرآن یہ نظریہ نہیں دیتا کہ سب میں کوئی فرق نہیں، یہ نظریہ نہیں دیتا۔ اب مجھے بات واضح کرنا پڑے، کیا معنی ہے ایک نظریہ نہیں دیتا؟ آپ جانتے ہیں اصحاب کے مرتبے اور درجے ہیں، ایمان لانے والوں کے درجے ہیں، یہ میں نے نہیں، قرآن نے بیان کیا درجے ہیں۔ مثلا ایک وہ جو مکے میں ایمان لائے اور وہاں پر جو ایمان لانے والے تھے ان کے لیے بہت مشکلات، ایسے ہی ہے۔ مدینے میں سرکار آ گئے، وہاں پر ایمان لوگ لائے، ایسے ہی۔ وہ جو مکے والے ہیں وہ جو مدینے میں بعد میں آسانیوں میں
انسان کی نظر میں. پھر تیسری قسم وہ جو مدینے میں حکومت قائم ہونے کے بعد وہ جنگوں میں سرکار دو عالم کے بعد وہ لشکر وہ بادیہ نشین ایمان لائے. آیا وہ مدینے کا انصار کیسے ہے؟ اور پھر ان میں ایسے بھی ہیں کہ جو اسلام کی تعلیمات کو پڑھ کے ایمان نہیں لائے. ایک قبیلے کا سردار مسلمان ہوا، سارا قبیلہ مسلمان ہوا سردار کی وجہ سے. آیا اب ان کو آپ ان جیسا شمار کریں کہ جس نے جان و مال دے کر سرکار کی ہمراہی کی ہے. اب توجہ فرمائیں گے. ہم یہی سوال کرتے اور ہمارے لیے یہ مشکل ہے ماننا. کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ حقائق اس کے مخالف ہیں. اب میں حضرت عمار یاسر کی مثل ان کے برابر وہ حبشی غلام جس نے حضرت حمزہ کا قتل کیا، میں دونوں کو برابر مانوں، یہ میرا ضمیر نہیں، قرآن گوارا نہیں کرتا. اب کیسے کہا جائے کہ میں دونوں کو ایک پلڑے میں توڑ دوں؟ وہ جو جگر چھپانے آیا اور وہ جس نے جگر چھپانے کے لیے اکسایا، میری بات نہیں پہنچی. ایک وہ ہے جو ابھی مکے میں اعلان ہوا اور سرکار پر باپ ماں بیٹا تینوں ایمان لے آئے. ہے واقعہ ذہنوں میں کہ نوجوانوں کے لیے وضاحت تھوڑی کر دوں. حضرت عمار کو یہ مقام و مرتبہ حاصل کیا؟ حضرت سمیہ ان کی والدہ، حضرت یاسر ان کے والد. جانتے ہیں عالم اسلام کے تاریخ اسلام کے اعلان رسالت کے بعد پہلے شہید، جانتے ہیں پہلے شہید. اور کیسے شہید ہوئے؟ وہ آپ نے اگر فلم دی میسج دیکھی ہے تو دیکھ لیں کیسے ان کو شہید کیا گیا. اور وہ حضرت عمار پر وہ تمام مشکلات، وہ ایک ہستی مکے میں ایمان لاتی ہے، والدین کی قربانی دے دیتی ہے، ساری زندگی سرکار کے ساتھ رہتی ہے، سرکار کے بتائے ہوئے معیار پر سرکار کے بعد ان کے ساتھ چلتی ہے جن کے ساتھ چلنے کے لیے رسول نے حکم دیا ہے. میں کیسے مانوں کہ اس کا مقام اس جیسا ہے جو ہمیشہ لڑتے رہے، جو اسلام نہیں لائے تسلیم ہو گئے ہیں، جو فتح مکہ کے بعد مجبوراً مسلمان ہو گئے. دونوں کو برابر کیسے مانیں؟ اب اگر کوئی مان رہا ہے تو ہمیں بتائے کہ یہ عقل و شعور و فکر کے بھی منافی ہے اور عدل الہی کے بھی منافی ہے، عدل الہی کے بھی مخالف ہے. اب یہ بات یہ صحابہ پر تنقید نہیں، یہ تو صحابہ کی عظمت کو جان کر پہچان کر اسے ماننا ہے. میری بات سمجھ رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو جس جگہ ہے اسے ویسا مانو، اسے ویسا مانو. قرآن نے کیا نظریہ دیا ہے، قرآن نے کیا نقطہ نظر دیا. اب حوصلے سے آپ میرے ساتھ رہیں گے پر ان آیات کو آپ سنیں اور دیکھیں کہ قرآن نے کتنے قسم کے اصحاب بیان کی، سرکار کے دور میں موجود لوگوں کی کتنی اقسام بیان کی سرکار اللہ نے بیان کی. پہلے وہ ہیں جو سابقون ہیں، سبقت کرنے والے ایمان میں. سورہ توبہ آیت نمبر 100 خدا فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. خدا فرماتا ہے وہ سبقت کرنے والے، جو پہلے سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار ہیں، اور وہ جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی اتباع کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی، اور اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے ان جنات کا جو نہریں بہ رہی ہیں. اب ایک قسم سامنے آ گئی. دوسری قسم کو جو شجرے کے نیچے بیعت کرنے والے، خدا نے کہا ان کے بارے میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہے ان مومنین سے جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی. ایسے یبایعونک کا جب بیعت کی تو خدا نے ان پہ سکون نازل کر دیا. یہ بھی قسم قرآن الحمدللہ قبول کر دی. تیسری قسم خدا کہہ رہا ہے
یہ ہے کلام الہی۔ اللہ کو پتا تھا کہ یہ صدر اسلام کے لوگ آئندہ امتوں کے لیے نمونہ بنیں گے، لہذا اللہ نے ان کا تذکرہ بھی کیا جو قابل تعریف تھے اور ان کا تذکرہ بھی کیا جو قابل مذمت تھے۔ قرآن نے کیا، قرآن نے کیا۔ اب وہ دوسرا گروہ، اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ معذرت کے ساتھ قرآن مجید میں جیسے سورہ مومنون ہے، سورہ کافرون ہے، ویسے ہی سورہ منافقون ہے۔ نہیں، یہ تو قرآن پر اعتراض تو کوئی نہیں نہ کر سکتا۔ کافرون سورہ ہے نا، تو کافر تھے نا، سرکار کے دور میں تھے۔ سورہ مومنون ہے تو مومن تھے، اور سورہ منافقون آ گیا، منافق نہیں تھے۔ نہیں، اللہ نے کیسا واضح بیان کیا۔ خدا فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون، اے میرا حبیب جاءک، جب آپ کے پاس آتے ہیں منافقون، آپ کے پاس آتے ہیں، پاک کا ذکر نہیں ہو رہا، رسول کے پاس آنے والوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو وہ پاس آنے والے دو حصوں میں تو تقسیم ہو گئے، آنے والوں میں مومن بھی ہیں اور منافق بھی ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے، خدا بند مطاع سورہ منافقون میں خدا کہہ رہا ہے اذا جاءک المنافقون۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں، گواہی آپ اللہ کے رسول ہیں، گواہی دیتے ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کہتا ہے کہ میں بہتر جانتا ہوں کہ تو میرا رسول ہے، میں جانتا ہوں تو میرا رسول ہے، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ کہتا ہے میں بھی یہ گواہی دے رہا ہوں کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ منافق جھوٹے ہیں۔ بھائی یہ قرآن ہے نا، اب قرآن کی یہ آیات بھی تو جمعے میں پڑھی جانی چاہیے۔ اور پتہ ہے کہ مکتب آل محمد میں یہ نماز جمعہ میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھنا مستحب ہے اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون۔ کیوں؟ اللہ نے کہا منافقوں کا خطرہ اتنا بڑا ہے کہ ہر جمعے میں سناؤ تاکہ امت ان منافقوں کے اس حملات سے، اس خطرات سے بیدار ہے۔ تو اتنا خطرہ سرکار کے دور میں موجود تھا۔ اب یہ منافق، ان کا نام تو قرآن نے نہیں لیا، لیکن ان کا ذکر کیوں کر دیا؟ تاکہ تم خبردار ہو جاؤ۔ تو وہ پہلا گروہ وہ بھی موجود، دوسرا گروہ وہ بھی موجود۔ اب رسول کے بعد بھی یہ دونوں گروہ چلے یا نہیں؟ کیا سرکار کی وفات کے بعد سب مومن ہو گئے؟ نعوذ باللہ، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، گستاخی نہ سمجھیے گا۔ نعوذ باللہ اگر کوئی کہے کہ سرکار کے بعد سب مومن ہو گئے تو کیا رسول کا ہونا منافقت کا سبب تھا؟ معذرت کے ساتھ کہ سرکار کی وفات سبب بنی، سب منافق بھی مومن ہو گئے، انہیں صرف رسول سے ضد تھی کہ جب تک آپ ہیں مومن نہیں ہوں گے۔ تو رسول کے بعد بھی تو منافقین تھے نا، قرآن کہہ رہا ہے نا، اور منافقون کہہ کے خطرات سے آگاہ کر رہا ہے۔ اب سورہ توبہ کی وہ آیات تو آپ کے ذہن میں ہیں، ان کو بھی تو پڑھنا پڑے گا کہ وہ ممن کہاں تھے، وہ منافق تھے کہاں۔ خدا فرما رہا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 101، خدا فرما رہا ہے ممن حولکم من الاعراب منافقون۔ میرا حبیب، یہ جو مدینے کے ارد گرد رہتے ہیں، بادیہ نشین، ان میں منافقین ہیں۔ بس نا، یہ میں نہیں پڑھ رہا، قرآن ہے، قرآن ہے۔ خدا کہتا ہے من اہل المدینہ مردوا علی النفاق، اور کا صرف وہ بادیہ نشین نہیں، مدینے میں بھی کچھ لوگ ہیں جو پکے
ہمیں پتا نہیں. جب تک رسول تھے رسول کسی منافق کی اس چال کو کامیاب نہیں ہونے دے رہے. رسول کے بعد امت ان منافقوں سے کیسے بچے؟ یا رسول اللہ آپ تو جا رہے ہیں اپنے بعد کوئی معیار دے جائے کہ ہم منافق اور مومن کو کیسے پہچانے. صحیح مسلم شریف پڑھو، سرکار نے فرمایا یا علی حقوں کا ایمان و بغضوں کا نفاق. علی تجھ سے محبت رکھنے والا مومن ہے، تجھ سے بغض رکھنے والا منافق ہے. میری بات توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے. اب یہ معیار میرے رسول نے دیا، یہ ترازو میرے رسول نے دیا. کیا دیا؟ کہا علی سے محبت مومن ہی رکھے گا. علی سے محبت مومن ہی رکھے گا اور علی سے بغض منافق ہی رکھے گا. بس اب تاریخ میں دیکھتے جاؤ علی سے محبت کن کو تھی، بغض کن کو تھا. نہیں، میں کہوں ممکن ہے کل کوئی دوست کسی کو دل میں اپنے کو گلا شکوہ لے کے چلے جائے. آئیں آپ کو میں یاد دے رہا ہوں، یہ میرا بنایا معیار نہیں، رسول کا معیار، رسول کا معیار. رسول کے اس معیار پہ عمل کیا یا نہیں؟ صحابہ نے کیا. کس صحابی نے کیا؟ حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس. کون سے؟ عبداللہ ابن عباس. علامہ سیوطی علیہ انتقام میں کہتے ہیں کہ عالم اسلام میں صحابہ میں سب سے زیادہ جس نے قرآن کی تفسیر کی وہ عبداللہ ابن عباس ہے. عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں آج تو رسول نہیں ہے منافق کو کیسے پہچانے؟ کہنے لگے ہم آج بھی پہچان لیتے ہیں. تو کہا کیسے؟ کہا ذکر علی چھیڑو، اگر اس کا چہرہ کھل جائے سمجھنا مومن ہے، چل جائے سمجھ لینا منافق ہے. آپ خوش بھی ہو گئے، میرے ساتھ بھی ہیں. اب یہ معیار رسول نے دیا ہے. کیا معیار؟ اے علی تیری محبت اس دل میں آتی ہے جس میں ایمان، اور تیرا بغض اسی دل میں آتا ہے جہاں ایمان نہ ہو. ایسا نہیں جہاں ایمان نہ ہو. ایک اور معیار رسول نے دیا، بتا دیا محبت علی اور منافقت جمع نہیں ہوتے. اب آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سے بھی کر رہا ہوں. نفاق تو قیامت تک ہے نا، مومنین قیامت تک ہے یا نہیں ہے نا، اور منافقین بھی قیامت تک ہے نا. تو کیا مانا؟ سرکار نے بتایا اے علی تیری محبت اور ایمان ایک ہے. مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ بس قرآن نے بتایا مومن وہ ہے جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. منافق کون ہے؟ جو کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. جہاں دو روئی آ جائے، دو روئی، ساری چہرہ اور باطن اور، سمجھ لو منافقت ہے. اور اگر کسی میں یہ نظر آئے زبان پہ علی علی بھی کہے، یقین کر لینا یہ علی شناس نہیں ہے، علی شناس نہیں، چونکہ یہ جمع نہیں ہو سکتے، جمع نہیں. اب مجھے کیسے پتا چلے کہ میں علی شناس ہوں یا نہیں؟ تو میرے مولا کی تعلیمات اگر مجھ میں نظر آئے تو پھر علی والا ہوں، ورنہ علی والا کہنے سے تھوڑا کوئی علی والا ہو جائے گا، تھوڑا ہی ہو جائے گا. لیکن اس سے بلند بات بیت اللہ جوادی عملی نہیں. کہتے ہیں سرکار نے فرمایا اے علی تیری محبت ایمان ہے، تیرا بغض نفاق ہے. توجہ، یہ چھوٹی حدیث ہے، اس کی ایک آپ کو اور جملہ بتا دوں رب امام سے اور آپ انشاءاللہ محظوظ بھی ہو جائیں گے اور شیعہ سنی برادران اس حوالے سے خوش بھی ہو جائیں گے. توجہ فرمائیں. اس حدیث کی بنیاد پر امام حشم نے مامون کے دربار میں ایک مسئلہ
آپ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں. تو مامون نے اعتراض کیا تھا امام رضا سے کہ یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی. آپ کیوں؟ کہنے لگا کہ جنت کوئی مادی شے تو نہیں نا کہ امام اس کو تقسیم کر مولا علی تقسیم کر دیں گے, کوئی ایسی شے تو نہیں. یہ آپ لوگ دیواروں کے ساتھ اس امام باقا مسجد کو یہ دیواروں کے اندر کر دیا, تو اس سے باہر کوئی مسجد کا حکم میں نہیں آتی نا, تو تقسیم ہو گئی نا. تو اس نے کہا جنت کوئی ایسی شے ہے کہ جس کو مادی شے کا تقسیم کر لے. امام نے کہا نہیں. اس نے کہا پھر علی تقسیم کیسے کریں گے؟ امام نے فرمایا اس حدیث کے لیے یہ حدیث سمجھ کہ اے علی تیری محبت ایمان ہے, تیرا بغض نفاق ہے. کہنے لگا کیا ہے اس میں؟ امام نے فرمایا جلدی سے بتا کہ مومن کہاں جائے گا؟ کہنے لگا جنت میں, اور منافق کہا جہنم میں. امام نے کہا تقسیم ہو گئی. آپ نے توجہ نہیں فرمائی, تقسیم ہو گئی. اور وہ تقسیم کا ترازو کون ہے؟ محبت اور نفرت علی. محبت اور بغض علی وہی معیار ہے, وہی معیار ہے. اب عزیزان محترم یہ معیار قیامت تک رسول نے دیا, قیامت تک دیا. اب صحابہ کو مانتے ہیں, الحمدللہ مانتے ہیں, دل و جان سے مانتے ہیں, لیکن ویسے ہی مانتے ہیں جیسے صحابی علی کو مانے. اب جو ادھر مولا کی پشت پہ کھڑا ہے, پشت پہ, اسے اس جیسا نہیں مان سکتے جو مقابل کھڑا ہے. اب ہم اسے صحابی کی فہرست میں ہی نہیں مانتے, تو منافق ثابت ہو گیا. دیکھیں کتنا بڑا میں نے آپ کو بات کہہ دی. ہاں صحابہ کی لغوی لسٹ میں وہ ہے, تعریف میں آ گیا, لیکن ہم اسے صحابی نہیں مانتے جو علی کے مقابل آ جائے. آپ سمجھ رہے ہیں ہم صحابہ کی مخالفت کر رہے ہیں, ہم تو اس کی مخالفت کر رہے ہیں جو صحابی ہے ہی نہیں. میری بات پہنچی ہے؟ اگر خدا کی قسم وہ صحابی ہوتا تو علی کے مقابلے پہ آتا ہی نہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی سرکار کو مانے اور سرکار نے جس کا بازو پکڑ کے بنوایا ہے اسے نہ مانے, اسے نہ مانے. اب تاریخ ہے, یہ حدیث ہے, یہ مسلمات ہیں. اب جو آخری حدیث بیان کر رہا ہوں, اس حدیث کو حدیث حوض کہتے ہیں, حدیث حوض. اور یہ صحیح بخاری, صحیح مسلم اور متواتر حدیث ہے. اب توجہ فرمائیے, سرکار اپنی موجودگی میں ایک نقشہ کھینچ کے جا رہے ہیں, نقشہ کھینچ کے جا رہے ہیں. صحیح بخاری, صحیح مسلم شریف. وہ منافق اور مومن کا معیار رسول نے دیا. رسول کے دور میں بھی مومن منافق تھے, رسول کے بعد بھی تھے. قیامت, قیامت میں کیا ہے؟ قیامت میں کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں انا فارقکم علی الحوض یا علی الحوض. سرکار فرماتے ہیں میں حوض پہ کھڑا ہوں گا, حوض کوثر پہ. جو آئے گا من بھرے گا شار ہوگا, جو آئے گا سیراب ہو جائے گا. میں اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاؤں گا, کھڑا ہوں گا. سرکار فرماتے ہیں جو آئے گا پلاؤں گا, جو آئے گا پلاؤں گا. فرماتے ہیں اتنے میں ایک قوم کو لایا جائے گا جنہیں میں جانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے. کہتے ہیں ابھی سرکار فرماتے ہیں میں انہیں دیکھوں گا کہ میرے اور ان کے درمیان ایک حائل ہو جائے گا, فرشتہ.
جدا نہیں کریں گے تو رسول کی حدیث کو کہاں لے جائیں گے؟ اور متواتر حدیث ہے، متواتر صحیحین میں ہے، صحیحین میں دونوں میں، صحیح بخاری اور مسلم میں دونوں میں پیغمبر بتا رہے ہیں۔ اب نعوذ باللہ اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ ہم سب کے بارے میں بدبین ہیں، نا ایسی بات نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کچھ ایسے ہیں انہیں جدا کریں، جدا کریں۔ یہ ہے ایک نظریہ کہ سب غلط تھے، غلط، یہ نظریہ شیعہ کا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم سب کے بارے میں بدبین نہیں ہے، لیکن سب صحیح تھے آنکھیں بند، یہ بھی ہمارا نظریہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں پیغمبر کے ساتھ مومنین بھی تھے، ان پہ ہماری جانیں قربان، منافقین بھی تھے، نہ انہیں کل مانا ہے نہ آج مانتے ہیں۔ کون تھے منافق؟ جو علی سے بغض رکھتے اور وہی بغض تھا جو کربلا میں ظاہر ہوا۔ توجہ فرمائیں کہ دو جملے ضرور کہنا چاہتا ہوں، آپ رکے ہوئے ہیں میرے ساتھ ہیں، اس لیے یہ جملہ کہہ کے مسائل کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، سب سے بڑا محافظ عظمت صحابہ ہے حسین۔ میں نے بات کہہ دی ہے، پہلے سنت برادران ضرور سنو، سب سے بڑے محافظ عظمت صحابہ ہے حسین۔ کیسے کیسے عزیزو، اگر حسین کربلا میں خط فاصل نہ کھینچتے تو لوگ یزید کو صحابی کا بیٹا سمجھ کر مان لیتے، اور تاریخ میں لوگ یہی خیال کرتے کہ جس کا بیٹا ایسا ہے باپ بھی ویسا ہی ہوگا، اور پورے صحابہ کے بارے میں وہی سوال پیدا ہو جاتا۔ حسین نے کربلا میں آ کے بتایا یزیدیت اور صحابیت میں فرق کیا ہے۔ میں نے بات کہہ دی ہے، امام حسین نے بتایا جو میرے مقابلے پہ ہو وہ یزیدیت ہے، جو میری پشت پہ ہو وہ صحابیت ہے۔ نہیں، ہم صحابیت کے خلاف نہیں، لیکن اگر یزیدیت صحابیت کا نام لے کے آ جائے، میں نے بات کہہ دی ہے، اگر یزیدیت صحابیت کا لبادہ اوڑھ کے آئے تو اسے نہیں مانیں گے۔ اب پتا کیسے چلے کہ وہ جو صحابیت کا شور مچا رہا ہے اس میں یزیدیت ہے یا نہیں؟ تو دیکھ لو حسین کی پشت پر ہے یا مقابلے پر ہے۔ اگر پشت پر ہے تو صحابی ہے، اگر مقابلے پہ ہے تو یزیدی ہے، یزیدی ہے۔ حسین محافظ عظمت صحابہ، حسین نے بتایا یہ ہے اصحاب کی لسٹ، اور کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی صحابی یا صحابی زیادہ ہو اور میرے مقابلہ آ جائے؟ کیوں؟ کہ میرا رسول کہہ گیا حسین منی وانا من حسین، اب میں نہیں رسول آ گیا، حسین سے ہے رسول۔ اب کربلا میں وہ حسین کھڑا، اور تھے وہ صحابہ زیادہ تھے، حبیب بن مظاہر وہ صحابہ زیادہ تھے جو حسین کی پشت پہ آ کے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ اور دوستو عزیزو، ہماری جانیں قربان ہیں ان اصحاب پر جو رسول کے دور سے لے کر بطول تک اور بطول سے لے کے حسین تک اس صف میں کھڑے رہے جہاں رسول کھڑا کر کے۔ آج تذکرہ آ گیا یتیم حسن، بس وقت کافی گزر گیا، 7 محرم ہے، ظاہر ہے 21ویں 22ویں تقریر مسلسل، اور اس میں پھر وہ ہمت نہیں رہتی، مسائل میں چونکہ انداز بدل جاتا ہے، اس لیے وہ بالکل ہمت نہیں رہتی ہے اس طرح مسلسل پڑھنا۔ لیکن 2 جملے ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ جانتے ہیں شہزادہ قاسم کی عمر مبارک کربلا میں 13 سال، اب ذہن میں آ گیا 13 سال کے قاسم، 13 سال کے قاسم، اور بلندی ایمان کیا، بلندی ایمان کیا، کہاں ایمان پہنچا؟ جب سید الشہداء نے لسٹ بنائی اور قاسم کا نام نہ لیا،
रोते हुए आए, मौला मौला कल शहीद होने वालों में मेरा नाम नहीं है। अब कहा कि जरा पहले ये तो बता तेरे नजदीक मौत क्या है। 13 साल के कासिम, तेरे नजदीक मौत क्या है। अजीब जुमला का, आहला मिनल असल, मौत मेरे नजदीक शहद से ज्यादा शीरी है। आगे मोहसिन किराती यहीं पर एक जुमला लिखते हैं, अहले मारिफत को जरा सुन लें ताकि आपको हज़रत कासिम की अजमत का भी थोड़ा सा एहसास हो जाए। और ये जुमला मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे निशानदही की, फिर मैंने खुद भी पढ़ा। आगे मोहसिन किराती कहते हैं, हज़रत कासिम को 13 साल की उम्र में इमाम हुसैन ने पूछा मौत क्या है तेरे नजदीक। कहने लगे शहर से ज्यादा शीरीन। लेकिन कहते हैं अजीब मामला है। हजरत इब्राहीम ने हजरत इस्माइल से कहा, बेटा मुझे ख्वाब में मैंने तुम्हें ज़िबा करते देखा, ज़िबा होते देखा है। तो क्या कहने लगे, इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। हाँ, नबी कह रहे साबिरीन में पाओगे। तो सब्र होता है मुसीबत में, मुसीबत पे। यानी हजरत इस्माइल के लिए जो मौत का मरहला तल्ख था, कासिम में आपकी अजमत पे कुर्बान, आपके लिए वो मौत शहद से ज्यादा शीरी हो गई। हुसैन तेरी अजमत पे कुर्बान, तूने 13 साल के कासिम को मारिफत की किस मंजिल पे पहुंचा दिया कि वो 13 साल में ये नहीं कहा कि चचा पे सब्र करूंगा, कहने लगा चचा मौत मेरे लिए शहद से ज्यादा शीरी हो गई, शीरी हो गई। अब जब कहा ना चचा कल शहीद होने वालों में मेरा नाम नहीं, और ये सवाल किया, अब कहा बेटा सब्र करो, तेरा क्या, कल तो शहीद होने वालों में असगर